फर्द जुर्म आज होगी, जो कोर्ट देखेंगे जाके क्या करती कोर्ट से, हम तो कोर्ट के पाबंद है नहीं। टेक्निकली दो बंदे राना शमीम है और अंसार अब्बास। तो राना शमीम ही एक बचता है जिसपे रियल एक्ट होना चाहिए। पाक अफगान बैनुल-अक़वामी सरहद पे बाड़ लगाने का काम तकरीबन 94% मुकम्मल हो चुका है। इस बाड़ के लगाने में हमारे शहदा का खून शामिल है। यमन की बाढ़ है जो मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह कायम रहेगी। 26 अकाउंट्स थे टोटल और उसमें से सिर्फ 4 जो थे वो पीटीआई ने डिक्लेयर किए हैं। आप अपनी जमात को ये कहते हैं कि जो ब्रांड इमरान खान है उसको उजागर किया जाए। गैर मुल्की, गैर कानूनी फंडिंग के मुजरिम, ये है आपका ब्रांड। राना शमीम बयान हल्फी केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ का तनाज़ा, तालिबान हुकूमत मामले का क्या हल निकाल रही है? क्या इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी में तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग का कोई सबूत नहीं मिला? पूछेंगे राना शमीम के साहबजादे और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अहमद हसन राना से, तर्जुमान अफगान तालिबान सुहेल शाहीन से और ममनुआ फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर से। and a very warm welcome to the show. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम बयान हल्फी केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत के बाद अपने फैसले में करार दिया कि बादियों नज़र में राना शमीम समेत तमाम फरीक़ैन मुजरमाना तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत मुतमईन है बादियों नज़र में मुजरमाना तौहीन अदालत का केस बनता है, इसीलिए 7 जनवरी को तौहीन अदालत के इल्ज़ाम के तहत फर्द जुर्म आयद की जाएगी। फैसले में कहा गया है कि अखबार में रिपोर्ट किया गया बयान हल्फी किसी अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं था। अंसार अब्बासी और आमिर गौरी ने जो मौक़िफ़ दिया उसकी तवक्का नहीं थी। बादियों नज़र में खबर छापते हुए मुनासिब इत्तेहाद नहीं बरती गई। फैसले में लिखा है कि शुरू में अदालत ने समझा रिपोर्टर और एडिटर का किरदार सिर्फ खबर छापने तक है। अंसार अब्बासी और आमिर गौरी ने कहा मफाद आमा में खबर छापी, ऐसा लगा जैसे अंसार अब्बासी और आमिर गौरी बयान हल्फी का मतन दुरुस्त समझते हैं। आज केस की समाअत के दौरान क्या हुआ, लेट्स वॉच दैट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी की खबर शाया करने पर मुल्जिमान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी। आज केस की समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि मेरा पहले दिन से मौक़िफ़ था कि इस केस में राना शमीम मरकजी मुल्जिम है। 3 सहाफ़ियों का मामला सानवी है। अंसार अब्बासी या आमिर गौरी का इदारा एक बयानिया बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। उनके इदारे को यह तासुर खत्म करना चाहिए कि वो किसी बयानिए को बढ़ा चढ़ा कर बयान नहीं कर रहे। अटॉर्नी जनरल ने अंसार अब्बासी, आमिर गौरी और मीर शकील रहमान के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलतवी करने की तजवीज देते हुए कहा कि राना शमीम को फेयर ट्रायल दिया जाए लेकिन चार्ज फ्रेम किया जाए। सहाफी अंसार अब्बासी ने कहा कि कोर्ट या जज का नाम मैंने अपनी खबर में नहीं लिखा था। अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सहाफियों की हद तक मैं चार्ज फ्रेम की मुखालफत करूंगा। तौहीन अदालत उसने की है जिसने बयान हलफी दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अखबार छापने वाला कहे कि जो कुछ बयान हल्फी में लिखा है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं। बरतानिया में रिपोर्टर और एडिटर को जेर इल्तवा मुकदमा रिपोर्ट करने पर सजा हुई थी। अंसार अब्बासी साहब, आपकी साख पर कोई शक नहीं, लेकिन आपको गलती का एहसास नहीं। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने कहा कि अंसार अब्बासी को बहुत पहले से जानता हूँ, वो आवाम तक सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि इस मौजू पर कम इल्मी की वजह से ऐसा हुआ हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि लतीफ आफरीदी ये कहना चाह रहे हैं कि सहाफियों को छोड़ दें, मेरे क्लाइंट के खिलाफ चार्ज फ्रेम करें। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मीर शकील रहमान क्यों पेश नहीं हुए, तो सहाफी अंसार अब्बासी ने बताया कि उनको कोरोना हो गया है जिसकी वजह से वो पेश होने से कासिर हैं। अदालत ने मीर शकील रहमान की अदम मौजूदगी के बायस केस की मजीद कार्रवाई 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। हमें ज्वाइन करिए अहमद हसन राना। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। अहमद साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया है कि राना शमीम बादियों नजर में तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। क्या राना शमीम अदालती कार्रवाई में बेगुनाही साबित कर सकेंगे? It is the onus on the prosecution to prove कि उन्होंने प्रूव करना, बर्डन उनके ऊपर है।
پھر سیکنڈلی اگر وہ کہتے ہیں پلیڈ ناٹ گلٹی، پھر ایویڈنس ریکارڈ ہوئے گی اور اس کے بعد جا کے کوئی ڈیسیژن آئے گا. تو یہ بھی تھوڑا لمبا ہے، ایشو اتنی جلدی ریزالو نہیں ہو جائے گا. پر اینی کیس یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ عدلیہ کے خلاف ایک سازش تھی. یو آر این انٹیلیجنٹ پرسن، آپ کے فادر بہت ریسپیکٹیبل سینئر ہیں، آپ کا تو ایک ایک قدم پھونک کر ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو لگا نہیں کہ آپ لوگ ایک سازش میں شاید حصہ بننے جا رہے ہیں؟ نہیں جی، ہمیں کیوں لگے گا؟ سچ بولنا اگر جرم ہے تو بتا دیں. میرے والد صاحب نے تو سچ بولا ہے، تو وہ کیوں گھبرائیں گے اور کیوں سازش کا حصہ بنیں گے؟ وہ کوئی بچے تو ہیں نہیں، میں پہلے بھی بول چکا ہوں. ہی از اے ریٹائرڈ چیف جسٹس اینڈ پریزنٹلی ہی از ورکنگ ایز اے وائس چانسلر اور پروسیکیوٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں، کافی عہدوں پہ رہ چکے ہیں. تو وہ کوئی معصوم بچے تو نہیں کہ جنہیں کسی نے انہیں ایسی صلاح لیا اور باتوں میں لیا. پلیز ایسے ورڈز یوز نہ کریں. تھینک یو. نہیں، میں نے کوئی ایسا ورڈ یوز نہیں کیا. اگر آپ کو لگا ہے کوئی کیا تو آئی اپولوجائز، بٹ آئی ڈڈنٹ یوز اینی بیڈ ورڈ. ایک کوسچن، ایک بہت بڑا ورڈ ہے نا فریہ، سازش. تو اس کا مطلب کہ then we are involved، ہماری کوئی malified intentions ہیں. That's what you're trying to imply. I just said کہ لگ یہ رہا ہے کہ جیسے کسی نے استعمال کیا ہو، یہ پاسبلٹی ہے. آپ کو لگتا ہے؟ نہیں جی، میں بچہ ہوں، نہ میرے والد صاحب بچے ہیں. وی آر ریسپانسبل، ہم اپنے جو بھی ہم ایکشنز کرتے ہیں اس کے وی آر ریسپانسبل. So it's solely your father جو ریسپانسبل ہیں اس کے لیے؟ انہوں نے لکھا ہے اس میں بڑا کلیئر کہ میں نے اپنی میرے سے تو انہوں نے یہ بات بھی نہیں کی تھی. یہ تو انہوں نے بتایا اس میں کہ جی کہ میں اپنے بیگم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ میرے دل پہ بوجھ ہے اور میں اس کو اتارنا چاہتا ہوں. یہ بات تو ان دونوں میاں بیوی کے بیچ میں ہوئی تھی، میرے سے بھی نہیں ہوئی تھی. اللہ میری والدہ کی مغفرت فرمائے، جنوں اس میں اعلیٰ فرمائے. آمین آمین ثم آمین. سو آپ کے والد نے یہ بھی کہا کہ جی آپ کے والد نے کہا کہ بیان حلفی ایک خفیہ دستاویز تھا، ان کو علم نہیں یہ کیسے لیک ہوا. انصار عباسی صاحب سے میں نے بھی بات کی، وہ آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ کنفرم کرا آپ کے والد سے، اور انہوں نے ایک اور نمبر سے انہیں فون کر کے کہا کہ آئی کنفرم. انہوں نے نہیں ان کو کہا کہ یہ خفیہ ہے، اس کو نہیں چھاپے. اس کی کیا وجہ تھی؟ لیکن فریہ اس کا میں اس لیے جواب نہیں دے سکتا، ابھی میرے سامنے جواب نہیں ہے میرے والد صاحب کا. اسی میں آپ میرے والد صاحب کا جواب پڑھ لیں، اسی میں انہوں نے جواب میں لکھا ہوا ہے اس کا کچھ. تو میں اس لیے کچھ نہیں بولنا چاہتا کیونکہ وہ ریکارڈ ہو جائے گا، تو وہ ایسے ہی کہیں آن ریکارڈ کوئی غلط بات نہ چلی جائے. تو آئی ول ریفرین فرام اٹ. اعتزاز احسن صاحب کو آپ جانتے ہوں گے، ان سے ہم نے سوال کیا، ان کا ایک کامنٹ یہ تھا، آپ بھی لا کو سمجھتے ہیں کہ سب کے اوپر شاید تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے یہ صرف رانا شمیم پر اور انصار عباسی پر. اینڈ دین ہی سیڈ مے بی ناٹ ایون انصار عباسی، اگر ان کو کنفرمیشن تھی صرف رانا شمیم پر بنتی ہے توہین عدالت. آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ میں پوچھتا ہوں توہین عدالت بنتی کیسے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، لیکن میں اس پہ زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ یہ سب جوڈس میٹر ہے اور آنریبل چیف جسٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو میں اس پوزیشن میں نہیں ایز اے لائر کہ یہاں میں کمنٹ کر سکوں. آئی ایم سوری. But is it a possibility کہ آخر میں it will be، ابھی آپ نے کہا بھی کہ it's just him، یہ بات صرف رانا شمیم کی رہ جائے، باقی سب نکل جائیں اس میں سے؟ چلے میں اس طرح بول دیتا ہوں کہ الحمدللہ we've got a strong case. Okay, I'm sure you do. تھوڑا سا شیئر کر لیں کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ that is confidential. That will be shared when the time is required or ripe for that. Okay, again. آپ کو پتہ ہے سینسیٹیو میٹر ہے، اس میں ہم بھی بڑے تیار بیٹھے ہیں. یہ نہیں کہ ہم نے صرف اندر ہی بیٹھے رہنا اور ہمارے پہ انکوائری ہوتی رہنی ہے. then we will demand for judicial inquiry. کیوں نہیں ابھی تک بنا رہے؟ آپ کے شو میں نے میرے خیال سے بولا، ایک اور شو میں بھی بولا، کسی اسٹیٹ منسٹر نے ابھی تک آ کے یہ نہیں بولا کہ ہم جوڈیشل انکوائری کرنا چاہتے ہیں، کہ اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتے ہیں کہ کیا ہے اصل بات کیا. کسی نے آج تک یہ بات کیا محض اتفاق ہے کہ پی ایم ایل این انصار عباسی، کیا یہ محض اتفاق ہے، خوبصورت اتفاق کہہ لیں کہ پی ایم ایل این کے ممبرز انصار عباسی صاحب اور آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہو؟ نہیں، اور یہ بھی محض اتفاق ہے کہ پی ایم ایل نون جس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بینیفیشری تھے، ان کو تو نقصان ہوا ہے اصل میں. تھینکس ٹو یو. ان کے اوپر سوالات اٹھے ہیں. نہیں جی، کیا ان کو کیا نقصان ہوا ہے؟ اگر آپ انٹرویو میں آ کے نہ بتاتے اور آپ نے سچ بولا، وی گیو یو کریڈٹ فار دیٹ، لیکن اگر آپ نے نہ آ کے بتایا ہوتا کہ میرے والد کے تعلقات ہیں نون لیگ سے، وہ لنڈن میں ملے تھے نواز شریف سے، سو شاید آپ جو تنقید ہے وہ شاید نہ ہوتی. پریا میں بتا بھی تو 2019 میں میرے والد صاحب کیوں ملے تھے؟ کیونکہ ان کے تعلقات تھے اور وہ میری والدہ کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ کلثوم صاحبہ کی جو انتقال ہوا تھا اس کا افسوس کرنے گئے تھے. اب یہ کوئی گناہ ہے؟
پر ججز کے تعلقات ہوتے ہیں سیاستدانوں سے یا جن لوگوں کے مقدمات ہوں؟ کیونکہ ہم نے تو بڑی آئیڈیل دنیا پڑھی ہے کہ اخبار بھی نہیں پڑھتے ججز. سن لیں نا, اب آپ سن لیں, جج بننے سے پہلے وہ وکیل تھے, ان کے تعلقات 1999-2000 سے ہیں ان کے ساتھ. تو اب کسی انسان کے ساتھ تعلقات رکھنا. اچھا مجھے یہ بتائیں, اعتزاز احسن صاحب کا آپ نے نام لیا, ان کے بھی تو تعلقات تھے, وہ بھی تو ان کے وکیل بنے تھے نواز شریف صاحب کے, کہ انہوں نے بھی گناہ کیا تھا. سو کس قسم کے تعلقات ہیں, پروفیشنل ہیں یا ذاتی دوستی بھی ہے؟ بالکل پروفیشنل بھی ہیں, اور ایک جو مسلمان کے تعلقات ہوتے ہیں وہ بالکل ہیں, کہ ایک کسی کے اگر کوئی ڈیتھ ہو جائے تو اس پہ جا کے افسوس کرنا, یہ کیا ایک مسلمان کی عادات میں سے نہیں ہے, بالکل مینرز میں سے نہیں آتا. یا آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب وغیرہ سے؟ میری تو ایک ہی ہوئی ہے جی, اور وہ اللہ معاف کرے, ان کے میرے لیے تو عبرتناک والی جگہ تھی, یہ جیل میں ہوئی تھی. آپ یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں. مریم نواز سے کبھی ملاقات ہوئی آپ کی؟ نہیں, مریم نواز سے ویسے نہیں ہوئی. شہباز شریف صاحب سے ہوئی ہے, وہ بھی تب ہوئی تھی جب میں اپوائنٹ ہوا تھا ایز اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, تو اس پہ انہوں نے ساروں کے ساتھ میٹنگ کی تھی, تو اس پہ میری میٹنگ ہوئی تھی ان سے. انصار عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ ان پر توہین عدالت اگر لگائی جاتی ہے تو یہ آزادی صحافت پر حملہ ہے. سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اوپر بات چیت ہوئی. ماہر قانون کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافی کو کچھ بھی چھاپنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ نہیں جی, کچھ بھی نہیں. اور کچھ سینسٹیو میٹرز میں آئی ایم ود دی اوپینین آف دی چیف جسٹس, کہ جی جہاں اسٹیٹ کے میٹرز ہوتے ہیں, اور آپ کو بھی پتہ ہے, آپ تو ماشاءاللہ بڑی ویل ٹریولڈ جرنلسٹ ہیں, کہ ممالک میں کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جن کو کوریج بھی نہیں دی جاتی, صرف ڈیسیژن جب آتا ہے تو وہ سنایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ملک کی بدنامی کا ڈر ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر کسی جج کا نام آئے, کہیں کسی جگہ آئے, تو اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا. وہی جج صاحب نے بولا تھا, آپ نے شاید تھرڈ ہیئرنگ میں سنا, انہوں نے انصار عباسی صاحب کو, میں کورٹ میں تھا اوپن ہیئرنگ میں, انہوں نے کہا آپ کو لکھنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا, جو فرنٹ خبر چھپی تھی. تو انہوں نے کہا میں نے وہ چھاپا ہے جو میں نے ان کا ایفیڈیوٹ سے پڑھا ہے. انہوں نے کہا اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو طریقہ تو ہونا چاہیے نا. دیکھیں, اب میں آپ سے آپ کر کے بات, تو کر کے بات کروں گا تو برا لگے گا, آپ کر کے بات کروں گا تو آپ مجھ سے بات بڑے طریقے سے کریں گی. رائٹ. سو جو لیک ہوا ہے, یہ آپ لوگوں نے سوچا تو ہوگا کہ کہاں سے لیک ہوا, یا انصار عباسی صاحب تک کیسے پہنچا؟ What do you think? سوچنے کی بات نہیں ہے, میں نے آپ کو بھی شاید بتایا تھا, اور سب سے پہلے دن ہی جب خانزادہ صاحب کا پروگرام چل رہا تھا, تو he asked me this question and I called my father up but he didn't respond. لیکن انہوں نے رکا لکھ کے بھیج دیا تھا کہ جی یہ میرے لحاظ سے میں نے کہیں نہیں اس کو سبمٹ کیا, کہیں نہیں فائل کیا, میں نے سیف کسٹڈی میں رکھ دیا. اگر یہ لیک ہوا ہے تو نوٹری پبلک آفس سے ہوا ہے, تو وہ ایک ازمپشن ہے, ابھی تک ہمارے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے. سو جو مسلم لیگ نون نے آپ کے والد کے بیان کو خوب استعمال کیا, اس کو چھالا, آپ کو اعتراض ہے, پولیٹیکل کر دیا اس معاملے کو, اس بات پہ اعتراض ہے آپ کو؟ دیکھیں, ایٹ لیسٹ انہوں نے بڑے تمیز سے میرے والد صاحب کا نام لیا ہے, and I appreciate that. لیکن پی ٹی آئی والوں سے مجھے اعتراض ہے, کیونکہ انہوں نے تو آل شال بکا ہے, اور وہ آرٹیکل آپ کی پیمرا کا کوڈ آف کنڈکٹ کی ساری وائلیشن ہوتی ہے, وہ میرا سارا ریکارڈڈ ہے میرے پاس. I'll take legal actions. ابھی میرے والد صاحب آپ لے بھی لینا ہے, مطلب سنانا صاحب ہر دفعہ آپ میرے پروگرام پہ کسی کا لیگل ایکشن کی تڑی دیتے ہیں, پھر لیتے نہیں ہیں. نہیں, میرے والد صاحب نے کہا ہے کہ it's a very sensitive matter. فواد چودھری, فیصل واڈا, اب آپ نے اور کچھ لوگ بتا, نام تو لسٹ تو ذرا شیئر کریں, کس کس کے خلاف ایکشن لینا ہے. نام بتاتا ہوں, لسٹ میں میری لسٹ میں آ رہے ہیں ٹاپ, اگر وہ ریسپونڈنٹ جو بنیں گے اس میں بنیں گے فیصل واڈوا صاحب, مسٹر فواد چودھری, مسٹر فرق حبیب بھی وہ بھی ہو گئے ہیں, اور ایک وہ جو ان کے ایم پی ہیں عباسی صاحب فرام مری, وہ ہیں. انور منصور خان صاحب ہیں, انور منصور خان صاحب ہیں, اے آر وائی کے آپ کے کاشف عباسی صاحب ہیں, اور اے آر وائی کے آپ کے وہ جو معصوم نواز سوال پوچھتے ہیں, وسیم بدانی صاحب. اچھا, اینکرز نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے وائلیشن کی آرٹیکل 22 آف دی پیمرا کوڈ آف کنڈکٹ 2015. سو ان سب کو آپ نے نوٹس ڈالنا ہے جب آپ کے والد صاحب اجازت دیں گے آپ کو؟ نوٹس کیوں ڈالوں گا, سیدھا پٹیشن فائل کروں گا, کورٹ نوٹس کرے گی, میں کیوں کروں گا؟ اچھا, کب اتنا ویلا ٹائم ہے؟ نہیں, آپ نے نوٹس کرتا رہوں اور کھیلتا رہوں. جو پہلے آپ نے کہا تھا نا کہ میں نے کرنا ہے, پھر آپ نے کہا, والد صاحب نے کہا کہ ابھی یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے, سو ابھی کس وقت تک آپ کا ارادہ ہے؟ یہ دیکھیں, میرے والد صاحب, وہ میرے والد صاحب ہیں جی, جس دن مجھے بولیں گے گو اہیڈ بیٹا شوٹ and I'll file, then legal battle will start انشاءاللہ. اور اگر انہوں نے کہا کہ چھوڑے رہنے دیں تو پھر بس پھر اللہ, یہ اللہ کی کوئی بہتری ہوگی اس میں.
بڑی اچھی بات ہے. مسلم لیگ نون کی جانب سے آپ کی فیملی کے ساتھ رابطے ابھی ہیں؟ نہیں، میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے. میرے والد صاحب کے ساتھ اگر ہوئے تو مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے ساتھ، ان کا آپ کو پتا ہے ریلیشن شپ بڑا ہمارا دوستوں کا، ان کے اپنے دوست سرکل ہے، میرا اپنا سرکل ہے. تو بس یہ ہوتا ہے کہ بتا دیتے ہیں جی یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، مرضی ہوتی ہے. میں تم سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہاں جا رہے ہیں. کچھ افسر نے کہا ہے اس جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے پریشان ہے یا مطمئن ہے؟ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو؟ آپ کو کورٹ میں جاتے ہوئے دیکھتے نہیں، آرام سے آتے ہیں، کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہے، اپنا کام بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. کراچی بھی جاتے ہیں، سکھر بھی جاتے ہیں، لاڑکانہ بھی جاتے ہیں، اپنے کیمپس سے وہاں وزٹ کرتے ہیں. تو الحمدللہ از فائن. What do you think about former Chief Justice جن کے حوالے سے آپ کے والد نے بیان دیا؟ آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں؟ کس لحاظ سے؟ میں ان کی ذات کے بارے میں تو کچھ نہیں کہوں گا نا جی. وہ ہمارے حریف ہیں. with all due respect، جب تک ابھی تک ہم نے صرف ان کے اوپر میرے والد صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ ہے اس کو پروو نہیں کیا، تب تک میں ان کو آنریبل چیف جسٹس آف فارمر آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان ہی کہوں گا. رائٹ، تھینک یو سو پروو ہو جائے گا اس کے بعد آپ کیا، اگر ہو گیا اس کے بعد کیا کریں گے یہ بتا دیں. یہ بات تو آپ لوگ ہی نہیں ان کو چھوڑیں گے. کیوں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ What is the aim? What is the ambition? یہ تو ہم لوگ پروو، جب یہ جوڈیشل انکوائری ہوئے گی تو پھر تو کچھ نہ کچھ سچ تو کھلے گا نا. اب تو عوام بھی چاہتی ہے سچ، اس لیے تو میں پالیٹکس میں آ گیا ہوں. یہ سچ اگر نہیں کھلا تو پھر یہ سب ثاقب نثار کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہے. نہیں دیکھیں، ہمیں ثاقب نثار صاحب سے ذاتی دشمنی کیا ہے؟ ہم تو سچ سامنے لائے ہیں with all due respect. So but you said کہ ایک دفعہ جب کھل جائے گا تو سب ان کو ٹارگٹ کریں گے. What do you mean by that? نہیں، آپ بات ہی سمجھیے. دیکھیں، اب میرے والد صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے تو ثاقب نثار صاحب کے خلاف انکوائری نہیں ہونی چاہیے. You think ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے؟ آپ بتائیں نا. ٹھیک، رائٹ، your opinion is بالکل ہونی چاہیے. تو ابھی تک کیوں اسٹیٹ پہ ایکشن لے رہی؟ کیوں نہیں فورن؟ وہ جو لا منسٹر ہے فاروق نسیم صاحب، وہ تو بہت تیز ہیں، وہ تو لیجسلیشن بڑی جلدی لے آتے ہیں. وہ کیوں نہیں بنا رہے جوڈیشل کمیشن ایک ہائی پاورڈ جس میں گلگت کے ججز بھی، کیونکہ اس میں گلگت کا سٹیک بھی انوالوڈ ہے. 2 ججز وہاں کیوں ہیں، 3 ججز یہاں کیوں ہیں؟ بیٹھے 5 ججز کا پینل بنے، سپریم کورٹ کے 2 ججز ہوئے، ہائی کورٹس کے ججز اس میں ڈالیں، بے شک بہت بڑا 7 ججز کا بنا لیں ٹرائبیونل. Let it decide کہ جی کہ what is the truth. Let them decide what is the truth. سامنے آئے لوگوں کے. Right. احمد حسن رانا صاحب، much for joining us. آج کی ہیئرنگ کے حوالے سے ڈیٹیلڈ بات ہم نے کی. ایک وقفہ لیتے ہیں، we will be right back. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تلخ اور شیریں ماضی سے لبریز رہے ہیں. 15 اگست 2021 کو افغانستان کے اندر طالبان کی نئی حکومت برسر اقتدار آئی. پاکستان نے ہر طریقے سے مورل لیول پر اور جس جگہ پر ہو سکا سپورٹ دی. امید بھی یہی ہے کہ ہماری ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تعلقات رہیں گے. پاکستان نے چند روز قبل ایک زبردست کام کیا. OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کے انعقاد سمیت دیگر کئی اہم فورمز پر افغانستان کی صورتحال کو اٹھایا. اس سے پہلے پرائم منسٹر افغانستان میں امپینڈنگ جو ایک ڈوم یا کرائسس نظر آ رہا تھا اس کے حوالے سے بھی دنیا کو آگاہ کرتے رہے ہیں. عالمی برادری سے افغان عوام کی باقاعدہ طور پر آفیشل امداد کی اپیلز کی گئی ہیں. پاکستان افغانستان کی سرزمین سے دراندازی کے واقعات روکنے کے لیے 2017 سے دونوں ممالک کے مابین سرحد پر باڑ لگا رہا ہے. 2600 کلومیٹر طویل سرحد پر 90% باڑ کا کام مکمل ہو چکا ہے. 15 اگست 2021 کو افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد پاک فوج نے ستمبر 2021 میں باڑ لگانے کے عمل کا دوبارہ آغاز کیا. لیکن سوشل میڈیا پر گردش ہونے والی کچھ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان کے کچھ مقامی کمانڈرز باڑ کو ہٹا رہے ہیں. بدقسمتی سے یہ ویڈیوز OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کے انعقاد سے ایک دن پہلے منظر عام پر آئی. اس حوالے سے DGI/SPR میجر جنرل بابر افتخار نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ چاہے کچھ بھی پاکستان یہ باڑ بنائے گا. لیٹس واچ ہم. As far as this fencing incident that you are referring to, they're very localized problems and they have been addressed, and government of Pakistan is in contact with the Afghan interim government. There is no problem. As I said, fencing is continuing and it will continue inshallah. اس کے علاوہ ایک اہم معاملہ TTP کے حوالے سے ہے. DGI/SPR سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ لیٹس واچ اٹ.
As far as our talks with the TTP were concerned, they are on hold and the operations are continuing. It was a confidence-building measure taken to actually go into talks with these violent non-state actors on the request of the Afghan government. There were some conditions which were non-negotiable from our side. And so there is no ceasefire. We are fighting. We are taking them on. We are conducting operations every day. And we'll continue doing so. पाक अफगान ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करने के लिए वी वार्मली वेलकम सुहेल शाहीन साहब, तालिबान के स्पोक्स पर्सन है. थैंक यू सो मच सुहेल शाहीन साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम. तालिबान की तरफ से पाक अफगान बॉर्डर हटाने के कुछ वाकयात सामने आ रहे हैं. ये क्या तनाज़ा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद. ये कुछ इंसिडेंट हो गए हैं रिसेंटली और ये माजी भी हो चुके हैं, लेकिन जब भी ऐसा इंसिडेंट होते हैं हम इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बनाते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे और ऐसा इक़दाम करे कि इंसिडेंट को प्रिवेंट करे. तो इस बारे में भी डिप्लोमेटिक चैनल से राबिते में अफगान गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट इस मसले के हल करने के लिए. सुहेल साहब, ये मामला है क्या? बाढ़ हटाने का तालिबान की हुकूमत ने दिया है या कुछ मकामी कमांडर्स की तरफ से ये कहा गया है? ये लोकल नेचर के इंसिडेंट है, ये माजी में भी हो चुके हैं. ये तमाम आयार वॉर नहीं है और लोकल नेचर के है. तो उसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेट होते हैं ताकि इन्वेस्टिगेशन अंजाम दिया जाए और इसको मालूम किया जाए कि क्या वजह है और उसके हल करने के लिए भी इक़दाम होते हैं दोनों साइडों से. सो पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह कर दिया है. अब बाढ़ हटाने के मसले को हल कैसे करेंगे? क्या पाकिस्तान से इस मामले पर बातचीत हुई है? वो कम्युनिकेशन है, दोनों के डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन है दोनों गवर्नमेंट के बीच में, तो वो जारी है. कम्युनिकेशन जारी है. कल हमने जो DGSPI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बात भी की गई कि TTP से पाकिस्तान का सीज़ फायर मुआहदा 9 दिसंबर को ख़त्म हो गया. बातचीत आप लोगों के कहने पर यानी तालिबान हुकूमत के कहने पर की गई थी. अब आप कैसे देखते हैं, क्या पाकिस्तान और TTP को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाएंगे? ये दोनों के पर मुनहसर है, दोनों साइडों पर. अगर वो चाहे कि अपनी मसाइल मुज़ाकरात के ज़रिए हल करे बेहतर है, तो हम को अगर ज़रूरत हो ताकि हम इस बारे में एक मुस्बत रोल प्ले करें, इंशाल्लाह हम प्ले करें. तालिबान हुकूमत ने ये एश्योरेंस दी है कि अफगानिस्तान की सरहद सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगी. सो TTP अगर कुछ करती है उसको कैसे रोकेंगे आप पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से? दोहा एग्रीमेंट के बेस पर हम कमिटेड है ताकि अफगानिस्तान के सरजमीन पर किसी को इजाज़त न दे, इंडिविजुअल हो या एंटिटी हो, कि अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ करे. ये हमारी कमिटमेंट है और ये हम उस पर अबाइड करेंगे. वी आर अबाइडिंग बाय दैट, उसको डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह. ये कमिटमेंट है. क्या तालिबान के अमेरिका से मुज़ाकरात चल रहे हैं? आपके जो फ्रोजन अकाउंट्स हैं उनके लिए क्या पेशरफ्त हुई है उनको खुलवाने के लिए? जी बिल्कुल चल रही है. हम उसके साथ कांटेक्ट में हैं और हम ये हमारा हक है जो रिजर्व है अफगानिस्तान बैंक अफगान आवाम का हक है और उसके नतीजे में जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है तो वो उसके नतीजे में आ गए, सामने आ गए हैं और ये मेरे ख्याल में ये सैंक्शन ये बिल्कुल इलिजिटिमेट है और एक किस्म अफगान आवाम को
punishment है जो they are punishing the Afghan people which is not legitimate. तो हम चाहते हैं कि ये रिजर्व हो, दूसरे सैंक्शन हो अफगानिस्तान पर, ये इमीडिएटली उठाया जाए क्योंकि ये के नतीजे में अफगान आवाम तकलीफ में है। एक और मामला, अफगानिस्तान में सरमायाकारी के लिए चाइना से मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप लोगों के कहाँ तक पहुँचे हैं? हम सारे ममालिक के साथ मुज़ाकरात करेंगे अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। मुज़ाकरात नहीं करते बल्कि उसको वेलकम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जो भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे, वो जो मुल्क हो तो वो उसको हम वेलकम करते हैं और वो उसके इन्वेस्टर्स के लिए एक पुरअमन माहौल प्रोवाइड करेंगे और हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स फ्रेंडली लॉज है और जो भी मुस्तकबल में ज़रूरत हो इस और भी बनाएंगे, क़वानीन बनाएंगे ताकि इन्वेस्टर्स का सरमाया भी महफूज हो और उसके जो मफाद है, बेनिफिट्स है, वो महफूज भी हो और बेहतर मुनासिब भी हो। एलशाइन साहब, खबरें आ रही हैं कि एयरपोर्ट्स का निज़ाम संभालने के लिए यूएई से आप लोग राब्ते में हैं या कोई मुआहिदा होने जा रहा है। अफगान एयरपोर्ट्स का इंतज़ाम कौन देख रहा है? अभी तो इंतजाम जो है कतर के पास है और मुज़ाकरात जैसे आपने भी देखा होगा रिपोर्ट्स में कि कतर के साथ और तुर्की के साथ डेलीगेशन के साथ मुज़ाकरात हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा फैसला जो डिसीजन हो, कॉन्ट्रैक्ट हो फाइनलाइज नहीं हो चुके हैं ताकि और अनाउंस नहीं हो चुका कि, लेकिन मुज़ाकरात। सोहेल साहब, सर्दियों का मौसम है, अफगानिस्तान की सर्दी बहुत सख्त होती है, इस वक्त अफगानिस्तान के अवाम के मसाइल क्या हैं और क्या सूरत हाल है वहाँ पर? मुश्किलात है और ये मुश्किलात ऐसा नहीं कि हमारी वजह से है, ये मुश्किलात वो सैंक्शंस की वजह है, वो ताज़ीरात की वजह से है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और अमेरिका और दूसरी ममालिक नाटोज अलाइज के जो ममालिक है उन्होंने लगाए हैं अफगानिस्तान के, उसके नतीजे में ये मुश्किलात है और हमारे पास जो भी कुछ है हम उसको यूज़ करते हैं अपने अवाम के लिए ताकि उसकी जो मुश्किलात में कमी आ सके हम करेंगे और उसके लिए जो सैंक्शन है उसके लिए भी हम आवाज़ भी उठाते हैं कि ये सैंक्शन अवाम के खिलाफ है, उसको फौरन उठाए जाए। सोहेल साहब, पाकिस्तान ने तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद करने की कोशिश की है और किन किन ममालिक से इमदाद आ रही है अभी तक और कितनी मदद की जरूरत होगी अफगानिस्तान को? इमदाद ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अफगानिस्तान में तकरीबन 80 से 90% तक लोग पावर्टी लाइन के तहत जिंदगी गुजार रही है तो और हमारी भी नई हुकूमत बनी है और इधर एक हार्श विंटर ये भी आ चुका है तो इसलिए ज़रूरत ज़्यादा है और ये जो परसेंटेज है हमारे पावर्टी का परसेंटेज है ये एक दिन में नहीं आया है, एक महीने में नहीं आया है, हमारे हुकूमत आने के बाद नहीं आया है, ये पिछले सालों से कि जो इधर ऑक्युपेशन था उधर काबुल एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी वजह से आ गए हैं, ये सालों के नतीजा है अफगान आवाम पे जो मुश्किलात है जो आवाम के लिए हुकूमत ने पिछले माजी की हुकूमत ने उन्होंने काम नहीं किया है उसके नतीजे में ये परसेंटेज पावर्टी का वो इंक्रीज हो चुके हैं और अभी एक एक्सट्रीम एक्सटेंट तक पहुंच गए, लिमिट तक पहुंच गए जो तकरीबन 90% है। राइट, OIC की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मुनक्किद हुई, आप लोगों के वफ़द ने भी शिरकत की, क्या तासुरात लेके वो गए हैं और अफगानिस्तान के लिए जो फंड कायम हुआ उसके हवाले से क्या मालूमात हैं, कितनी इमदाद इकट्ठी हुई है और कितनी इमदाद अफगान हुकूमत को मिल चुकी है एक्चुअली? ये पहले तो ये बहुत अच्छा
ایک انیشیٹو تھا جو پاکستان میں انہوں نے یہ کانفرنس منعقد کیا اور صحیح وقت پر کیا، اس کے ہم مشکور ہے۔ دوسری ہمارا ڈیمانڈ تو یہ تھا، ایکسپیکٹیشن، کہ اسلامی ممالک افغانستان کے جو کرنٹ حکومت ہے اس کو ریکگنائز کرے، کیونکہ یہ حکومت آکوپیشن کے ذریعے نہیں آیا ہے، یہ ایسا حکومت نہیں کہ دوسرے ملک سے پلین میں آ چکے ہو اور ادھر انہوں نے ڈسینٹ کیا ہو، بلکہ یہ افغان عوام کے سپورٹ کے ذریعے آ گیا اور ادھر اسٹیبلش ہو چکا ہے۔ تو اور ہمارے پاس یہ ساری کرائٹیریا ہم نے پورا کیا ہے، جو ساورنٹی ہو، کیپیبلٹی ہو کہ ہم نے اپنے بارڈر سے ڈیفینڈ کر سکے، وہ لوگ عوام کی سپورٹ، وہ یہ سارے ہمارے پاس ہے۔ تو یہ ہماری توقعات تھی۔ بہرحال جو بھی انہوں نے قدم اٹھایا ہے وہ بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، جو انہوں نے ایک فنڈ قائم کیا ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، بہتر ہے، لیکن ضرورت اس سے زیادہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تو اناؤنسمنٹ تھا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بارے میں عملی اقدامات کیا جائے، وہ اس کی جو اسسٹنس ہے اور اقدامات ہے وہ افغان عوام کو پہنچے، کیونکہ اب یہ زمستان ہے، ونٹر ہے، ضرورت زیادہ ہے۔ تو ہم اس کے لیے وی آر لوکنگ ٹو سیئنگ دیٹ۔ بھارت نے بھی امداد دینے کا اعلان کیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اعلان کو؟ جی بالکل، جو بھی امداد دے یہ اچھی بات ہے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے، یہ افغان عوام کے لیے یہ مثبت قدم ہے، اقدام ہے، جس ملک سے بھی ہو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں۔ افغانستان میں بچیوں کی تعلیم اور حجاب کے حوالے سے کنسرنز مسلسل ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے، اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ افغانستان میں تقریباً 130 یونیورسٹیاں ہے، پرائیویٹ یونیورسٹیز، اور 39 ہے گورنمنٹ یونیورسٹی پر ہے۔ تو 130 یونیورسٹیوں میں کوئی مشکل نہیں، جو بھی لیکچررز ہے لیڈیز وہ جا سکتی ہے، وہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہے وہ کلاسز کو اٹینڈ کرتے ہیں۔ یہ 39 گورنمنٹ یونیورسٹی میں جو ہے، تاکہ یہ دوبارہ وہ ریزیوم کرے فیمیل اسٹوڈنٹس، اس بارے میں کام ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگلے بہار میں جو اسپرنگ ہے اس میں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سہیل شاہین صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اہم معاملات پر بات کی سہیل شاہین صاحب نے۔ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، وی ول بی رائٹ بیک۔ تحریک انصاف کے خلاف الیکشن کمیشن میں ممنوع فنڈنگ کے معاملے کی سماعت 18 جنوری تک ملتوی ہو چکی ہے۔ 4 جنوری کو ہونے والی سماعت الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی، جس پر الگ الگ موقف سامنے آ رہا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اس رپورٹ کو تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کا واضح ثبوت قرار دے رہی ہیں، جبکہ تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تحریک انصاف کو کسی قسم کی فنڈنگ نہیں ملی، خاص طور پہ بھارت اور اسرائیل جن کا ذکر ہوتا تھا ان کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ ہم نے جب یہی سوال اسد عمر صاحب سے پوچھا، انہوں نے کیا کہا، لیٹس واچ ہم۔ جس نے وہاں پہ امریکہ میں کسی نے پیسے دیے تھے تو اس شخص کی جو ہے وہ دی جائے۔ امریکہ کے اندر بڑے کلیئر سٹرونگ لاز ہیں، فارا کا لا ہے، فورن ایجنٹ رجسٹریشن جو ایکٹ ہے، اور امریکن لا میں کسی حکومت سے پیسہ لینا جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اللیگل ہے، اور وہاں پر سخت ترین آڈٹس ہوتے ہیں۔ اگر کچھ ہوا ہوتا تو وہ تو بہت عرصے پہلے امریکہ کی حکومت ان کو بند کر چکی ہوتی۔ آج ہم اس معاملے کو الیکشن کمیشن میں لے کر جانے والے تحریک انصاف کے سابق رکن اکبر ایس بابر سے بات کریں گے۔ تھینک یو سو مچ اکبر ایس بابر صاحب فار جوائننگ اس آن دی پروگرام۔ آپ کا موقف یہ ہے کہ 2011 میں پہلی مرتبہ آپ نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ مختلف ممالک سے ممنوعہ ذرائع سے پارٹی کی فنڈنگ ہو رہی ہے، اس بات کو آپ
कैसे साबित करेंगे कि ये बात ऐसी हुई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, मैं जो मेरा एक लेटर है 11 सितंबर 2011 का, जो कि अदालती रिकॉर्ड का भी हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन के उसका रिकॉर्ड का भी हिस्सा है, उसमें मैंने ना सिर्फ ये जो रियल एस्टेट में जो मामलात थे टॉप लीडरशिप के, उसके अलावा इस बात का स्पेसिफिकली कि प्राइवेट अकाउंट्स में मुलाजमीन के पैसा आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इलीगल सोर्सेज से पैसा आ रहा है, अमेरिका में कंपनियां रजिस्टर की गई हैं उससे पैसा आ रहा है, और मैंने उसमें लिखा था कि ये बहुत खौफनाक गैर कानूनी काम हो रहा है और इसके बड़े सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस पीटीआई के लिए हो सकते हैं। तो यस, ये जो तमाम मामलात थे ये इमरान खान की पर्सनली उनके नॉलेज में मैं लेके आया। मेरी ईमेल पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनके साथ जो पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने ये ख़त लिखा, इसमें तमाम डिटेल्स अगर आप चाहते हैं मैं आपको भी वो ख़त शेयर कर देता हूँ। उसमें ये तमाम जो मामलात आज हकीकत के तौर पे सामने आ रहे हैं सोसाइटी के, ये मेरे सामने तो उस वक्त आए थे, लेकिन मैं तो इसलिए उनके सामने खड़ा हो गया कि हमने पाकिस्तानी अवाम से धोखा नहीं करना था। हमारा मकसद तो एक तब्दीली का था, हमारा मकसद था एक शफाफ क़यादत जो सबसे पहले कानून अपने ऊपर लागू करने। हमने एक नया ढोंग तो नहीं रचाना था यहाँ पाकिस्तान में, जो कि हुआ। तो मैं तो उस वक्त इसलिए उनके सामने खड़ा हुआ कि उनको पूरा मौका दिया गया। राइट। अगर इजाजत है, कनाडा और न्यूजीलैंड के अकाउंट्स तक स्क्रूटनी कमेटी को रसाई नहीं दी गई, क्या आपके पास इन अकाउंट्स की तफसीलात मौजूद है? देखिए, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे है ना। कनाडा में जो इन्होंने फंड रेजिंग की, क्योंकि इनके पास सोर्स एंड डिटेल्स नहीं है जो कि कानूनी रिक्वायरमेंट है, ये कनाडा के कानून के पीछे छुप गए। भाई, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान का कानून लागू होता है, आपको चाहिए तमाम तफसीलात दें। इसी तरह आपके सामने है मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में इमरान ने बहुत बड़ी पैमाने पे फंड रेजिंग की है, हमने सबूत दिए। जुल्करनैन जो इनके अली खान इनके जो मिडल ईस्ट के कोऑर्डिनेटर थे,